اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ پورے ملک کا انتظام چلائیں اور بیوی کو چھوڑ دیں، آپ کسی اسٹیٹ کے مکھیہ منتری بن جائیں اور آپ کی بیوی بچے نہ ہوں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام اس کو قطعاً ناپسند کرتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں اور آپ بال بچے پیدا نہ کریں، آپ بیوی کا حق ادا نہ کریں، آپ بچوں کا حق ادا نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں اشاروں میں کہی جاتی ہے، سمجھ کر رہے ہیں آپ۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد، آپ صاحب پورے دیش کی سیوا کر رہے ہیں اور آپ اپنے پریوار کو چھوڑ دیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جو سارے سماج کے لیے اچھا ہے، جو سارے محلے کے لیے اچھا ہے، جو سارے دیش کے لیے اچھا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے پریوار کے لیے اچھا ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ او لوگو، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں، اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کرام کے سردار ہیں اور صحابہ کرام کے امام ہیں، تو دوسری طرف آپ عائشہ اور خدیجہ کے شوہر بھی ہیں، آپ فاطمہ اور زینب کے باپ بھی ہیں۔ آپ نے ایک بہترین باپ کا کردار بھی ادا کیا اور آپ نے ایک بہترین شوہر کا بھی کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے جب ایک مرتبہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ہم کو بتائیے، اور جب اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی تو بہت کم عبادت کرتے ہیں، بس اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں۔ ان کو لگا کہ اللہ کے نبی کو تو، چونکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کو تو نیکی کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، نیکی کرنے کی تو ہم کو ضرورت ہے۔ اس لیے تینوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا، ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا۔ تینوں نے یہ بات اچھے مقصد کے لیے کہی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہی، مگر اسلام کے خلاف تھی ان کی یہ بات۔ اس لیے جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے تینوں کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ اسی لیے رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا۔ یہ نوٹ کر لو، تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رات بھر جاگ کر کے عبادت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا سو کر کے اٹھیں اور پھر آپ عبادت کریں، یہ نبی کی سنت ہے، اور تہجد کے لفظ بھی یہی پتہ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اصلی و ارقد، میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں واصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں۔ میں نفل روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، کبھی دل چاہا تو رکھ لیا، کبھی میں نے نہیں رکھا۔ یعنی فرض روزے کی بات نہیں، نفل روزے کی بات ہو رہی ہے کہ نفل روزہ میں کنٹینیو نہیں رکھتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں۔ وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری 9 بیویاں ہیں اور میں 9 بیویوں کا حق ادا کر رہا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، چہرے پر بھرپور سنت والی داڑھی ہے، ماتھے پر زبردست سجدے کا نشان ہے، لیکن گھر میں جب بیوی کے سامنے جاتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں، آنکھیں انگارہ بن جاتی ہیں، بیوی بچے ان کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں،
معاف کرنا میرے بھائی، آپ کا اخلاق سارے زمانے کے لیے اگر اچھا ہے اور بیوی بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔